بات صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف اب یا کسی ڈیل کی طرف جائے گی یا پھر جو تحریک کا اعلان کیا ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی یا صورتحال کیا ہوگی، یہ جانیں گے سینئر صحافی نجم علی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نجم صاحب اوور ٹو یو۔ السلام علیکم نجم، محرم کے بعد کپتان نے تحریک کا اعلان کیا ہے، کیا خط و خال نظر آ رہے ہیں محرم کے بعد اس تحریک کے آپ کو؟ مزمل، مجھے تو کسی قسم کی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ جب ہم جو انہوں نے 24 نومبر کو فائنل کال دی تھی اور جس کا 26 نومبر کی رات کو ڈراپ سین ہو گیا تھا، اس کے بعد مجھے تو بالکل ہی امکانات کسی قسم کی تحریک کے نظر نہیں آتے۔ اس وقت بھی 3 صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان، وہاں سے آپ کو کوئی بندہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے بعد آپ خود لاہور جیسے شہر میں جہاں سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری جب 24 نومبر کو جب فائنل کال کا ان کا نکلنے کا دن تھا، میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی، وہ لاہور میں ایک گاڑی میں گھوم رہے تھے اور خود جو ویڈیو بنا رہے تھے ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر سپورٹ نہیں ہے، لیکن اب باہر نکلنے والی بات وہ یہاں سے نہیں ہوگی۔ اب واحد ان کی ایک جو ہوم گراؤنڈ رہ گیا تھا جہاں سے یہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے نکل سکتے تھے، لیکن پھر 26 نومبر کو پھر میں یاد کرواؤں گا کہ جب گنڈا پور اور بشرا بی بی رات کو یہاں سے کارکنوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا سے بھی اب یہ کوئی پر اس بار دیکھیں وہ اسلام آباد ڈی چوک آنے کی کال تھی، لوگ ڈی چوک آنے کے لیے نہیں نکلے، پولیس رکاوٹیں ڈالتی ہے، کنٹینر لگاتی ہے، آنے نہیں دیتی ہے، ریاست کے اپنے اس میں رکاوٹیں موجود ہیں، آنا مشکل ہے، 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں وہ روک لیتی ہیں، تو ہم مانتے ہیں ایک صوبے کی ان کی حکومت ہے، پھر بھی وہ ڈی چوک تک پہنچتے ہیں، بیچ میں پنجاب اور سندھ کو اسلام آباد کو گزرتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اب تو اسلام آباد آنے کی کال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اب تو اپنا اپنا شہر بند کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پتوں کی بند کرنا ہے، ملتان نے ملتان بند کرنا ہے، ساہیوال نے ساہیوال بند کرنا ہے، لاہور نے لاہور بند کرنا ہے، گوجرانوالہ نے گوجرانوالہ بند کرنا ہے، تو لوکلی تو پھر کنٹینر نہیں لگ سکیں گے نا، آپ لوکلی تو باہر نکل کر احتجاج کر کے اپنا شہر تو جام کر ہی سکیں گے۔ مزمل، یا تو یہ بھی کال کوئی نئی چیز ہو تو ہم اس کے بارے میں تجزیہ نہ کر سکتے ہوں۔ یہ کالز انہوں نے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب باہر ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس پوری کی پوری ایک تنظیمی قوت موجود تھی، تب بھی انہوں نے یہ کالز دے کر دیکھی تھی، میں فلاں تاریخ کو فلاں شہر بند کر دوں گا، فلاں تاریخ کو پورا پاکستان جو ہے بند کر دیا جائے گا، تو وہ یہ کام تو تب بھی نہیں کر سکے تھے۔ تو اب جو اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ شہر بند کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم پنجاب کی حد تک یا سندھ کی حد تک یا بلوچستان کی حد تک وہ یہ کام کر سکیں گے۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت میں اپنے ہی شہر بند کر لیں، اس کے ذریعے کسی کامیابی کا دعویٰ کر لیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری بات، تحریک، اگر انہوں نے اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، انہوں نے کوئی تحریک ہی چلانی ہے، تو کیا اس وقت ایک تحریک نہیں چل رہی؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی تعاون کر رہی ہے؟ کیا وہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نرمی کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے کہ اخلاقی اور غیر اخلاقی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکیں گے۔ پر ہم نے پیچھے دیکھا نا، نہروں والے معاملے پر انہوں نے انڈس ہائی وے بند کر دی، وہ تو لوگ انڈس ہائی وے پہ دیکھیں بند کر دیا۔ ایک منٹ، نہیں اب کامپرس تھے نا، تو اب بھی بہت ساری ہائی ویز 100-200 لوگ، 500-1000 لوگ مل کے ہائی ویز تو بند کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو آسان ہے، آپ کہیں پر بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو مسلسل بند رکھ سکیں گے؟ کیا آپ اس کے بعد جس طرح پچھلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے کے حوالے سے جس قسم کا رویہ محسن نقوی کا بطور وزیر داخلہ تھا، یا بیانیے کے حوالے سے ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے عطا تارڑ کا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ کسی قسم کی تحریک چلا سکیں گے؟ وہ دن گزر گئے جب دھرنے دیے جاتے تھے، جب چودھری نثار جو تھے وزیر داخلہ تھے، وہ دن گزر گئے جب میاں نواز شریف ہوا کرتے تھے، وہ اپنی رواداری میں، اپنی خیر سگالی میں ان کے پاس بنی گالہ بھی چلے جاتے تھے، وہ ان کو دھرنوں کی چودھری نثار کے کہنے پر اجازت بھی دے دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ صرف اور صرف ریاستی قوت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی لاہور، گوجرانوالہ یا ملتان یا سیالکوٹ میں جلسے کا اعلان کرتی ہے
تو عدالت سے جلسے کی اجازت لی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جلسہ کیا جا سکتا ہے. آپ کتنی دفعہ بہانہ لگائیں گے کہ اب محرم میں اب یہ ہے. بہرحال ایک ڈیٹ پہ اجازت تو دینی پڑے گی نا, جیسے پہلے ہم نے لاہور میں جیسے پہلے لاہور میں ایک اجازت دینی تو پڑی نا, چاہے آپ نے کانے میں اجازت دینی تو پڑی. اگر جلسے ہوں گے تو تحریک تو چلے گی, جلسے ہوں گے تو اجازت دینی چاہیے بھی. میں سمجھتا ہوں اجازت دینی چاہیے بھی. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا جلسہ کرے گی جو پرامن ہوگا, جس میں پاک فوج کے خلاف بات نہیں کی جائے گی, جس میں ریاستی اداروں پر حملے نہیں ہوں گے, جس میں لوگ جو ہیں جس طرح کے اسلحہ لے کر آتے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرتے رہے ویسے نہیں ہوں گے, تو پھر مزمل یہ اجازت دی جانی چاہیے. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ہم تجزیہ کریں گے حقائق اور واقعات کی بنیاد پر. مجھے بتائیے, جب سنگ جانی میں جلسے کی اجازت ملی انہوں نے کون سی توپ چلا لی؟ جب لاہور کے کانا میں جلسے کی اجازت ملی انہوں نے کون سی توپ چلا لی؟ بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت میں جو جلسہ کر لیا, اس سے انہوں نے کون سا انقلاب برپا کر دیا؟ مجھے ذرا مجھے مزمل پوری بات کرنے دیجئے گا. انہوں نے جو یہ تو خیر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اس وقت کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو انقلابی لیڈر اور ہر بندہ ان کے ساتھ ان کے دعوے کے مطابق پورا 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ شامل ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب انہوں نے نومبر میں جب آرمی چیف کا تقرر ہونے والا تھا, انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ لاہور سے جب یہ لبرٹی سے چلے تھے تو ان کے پاس 5 سے 6 ہزار لوگ تھے اس وقت صرف. جب یہ گجرانوالہ پہنچے تھے تو میں نے اپنے رپورٹر سے کہا کہ آپ اس کے جو لانگ مارچ ہے اس کے آغاز میں کھڑے ہو جائیں, بیپر دینا شروع کر دیں, ریکارڈ کرنا شروع کر دیں, جب یہ ختم ہو جائے تو ختم. آپ کو پتا ہے وہ پورے کا پورا قافلہ پولیس کی گاڑیوں سمیت وہاں پر کوئی 2,500-3,000 ہزار سے بندہ زیادہ نہیں تھا, اور وہ پورے کا پورا 4 منٹ اور 39 سیکنڈ میں 4 منٹ اور 39 سیکنڈ میں پورا قافلہ گزر گیا تھا. کون سی توپ چلا لی تھی انہوں نے؟ نجم کے مطابق